ایک منفرد پاکستانی جن کے تیار کردہ اسلامی معیشت کے منصوبوں سے کئی ممالک مستفید ہو رہے ہیں، مغرب میں جن کے قائم کردہ تعلیمی، اسلامی تحقیقات اور دعوت و ابلاغ کے کئی مراکز چل رہے ہیں، جن کو بین الاقوامی سطح پر علمی خدمات کے اعتراف میں شاہ فیصل ایوارڈ اور اسلامی ترقیاتی بینک کے اعلیٰ ترین ایوارڈ سے نوازا گیا، جن کی فکری رہنمائی اور منصوبہ بندی سے آج لاکھوں بے سہارا اور یتیم بچے تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جنہوں نے پاکستان میں جدید دور کے تقاضوں کے مطابق جامعات کے قیام کے خاکے تیار کیے، اردو اور انگریزی کی 120 کتابوں کے مصنف، 4 بین الاقوامی یونیورسٹیز سے ڈاکٹریٹ کی اعزازی ڈگریاں حاصل کرنے والے، 22 سال تک پاکستان کے سینیٹر رہنے والے اور ان حیرت انگیز صلاحیتوں اور قابلیتوں کے حامل منفرد پاکستانی کا نام پروفیسر خورشید احمد ہے۔ آپ 1932 میں دہلی کے ایک علمی اور تاجر گھرانے میں پیدا ہوئے۔ شعور کی عمر کو پہنچے تو بر صغیر کے مسلمانوں کو انگریز کا محکوم اور اشتراکیت کے چنگل میں گرفتار پایا اور اس سے نکلنے کے لیے تحریک آزادی میں حصہ لیا۔ پاکستان کے آزاد ہوتے ہی آپ کا خاندان ہجرت کر کے لاہور آ گیا اور پھر تھوڑے ہی عرصے بعد آپ اپنے خاندان سمیت کراچی منتقل ہو گئے۔ اس زمانے کے کراچی کی علمی فضاؤں میں آپ کو وہ سازگار ماحول میسر آ گیا جس کے لیے قدرت آپ کو تیار کر رہی تھی۔ آپ کو بچپن ہی سے مطالعے کا بے انتہا شوق تھا۔ انگریزی اور اردو کے تمام بڑے ادیبوں کی کتابیں آپ پڑھ چکے تھے۔ 1950 کا زمانہ متفرق فکری یلغاروں کا دور تھا۔ اشتراکیت اور کمیونزم جیسے نظام زندگی تیزی سے دنیا پر مسلط ہو رہے تھے۔ پاکستان بھی ان نظریات سے محفوظ نہ تھا۔ ایسے پرآشوب دور میں سید ابوالعلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نئے آزاد ہونے والے پاکستان میں اسلامی نظام کے احیاء کی تحریکی اور علمی کوششوں میں مصروف تھے اور قید و بند کی صحبتیں برداشت کر رہے تھے۔ پروفیسر خورشید کو سید ابوالعلا مودودی کی کتب پڑھنے کا موقع میسر آیا، جنہوں نے آپ میں ایک انقلابی روح پھونک دی اور خورشید احمد کو فقط ایک مسلمان سے بلند کر کے ایک انقلابی مسلم، مصلح امت اور وسیع النظر اسکالر بنا دیا۔ آپ نے اعلیٰ اعزاز کے ساتھ گورنمنٹ کامرس کالج سے گریجویشن کی اور یکے بعد دیگرے کراچی یونیورسٹی سے معاشیات اور اسلامیات میں MA اور LLB کی ڈگریاں حاصل کی۔ دوران تعلیم اسلامی جمعیت طلبہ سے منسلک ہوئے اور آگے چل کر غیر منقسم پاکستان کی جمعیت کے ناظم اعلیٰ منتخب ہوئے۔ جمعیت کے دور ہی میں مختلف رسالوں جیسے چراغ راہ، نیا دور اور اسٹوڈنٹس وائس کی ادارت کی۔ تعلیم سے فراغت کے بعد کراچی یونیورسٹی میں پڑھانے سے آپ کے تدریسی سفر کی ابتدا ہوئی۔ آپ دنیا کی مختلف جامعات میں جیسے کہ لیسٹر یونیورسٹی برطانیہ، جامع ملک عبدالعزیز یونیورسٹی جدہ، بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد اور اسلامی ترقیاتی بینک جدہ میں پڑھاتے رہے۔ ساتھ ہی آپ مختلف بین الاقوامی اداروں کے بورڈز میں شامل رہے اور پالیسی سازی اور منصوبہ بندی کے مشکل ترین کام سر انجام دیے۔ آپ اسلامک ریسرچ اکیڈمی کراچی اور لاہور کے نائب صدر بھی رہے۔ سوڈان، عمان، ملیشیا، سعودی عرب، نائجیریا، برطانیہ، جرمنی اور امریکہ کے مختلف اداروں میں اسلامی معاشیات و قوانین سازی، تجارتی اقتصادیات اور اسلامی نظام بینکاری پر ہونے والی تحقیقات میں نہ صرف شریک رہے بلکہ مختلف اداروں کی سربراہی بھی انجام دی۔ آپ کے نمایاں ترین کاموں میں لیسٹر میں مسلمانوں کے لیے ایک وسیع و عریض رقبے پر واقع اسلامک فاؤنڈیشن کے قیام کا کام خرم مراد مرحوم کے ساتھ مل کر انجام دینا ہے، جو آج یورپی زبانوں میں اسلامی تحقیق و تربیت کا مرکز ہے اور مغرب میں بسنے والے مسلموں اور نو مسلموں کی فکری اور علمی رہنمائی کا کام انجام دے رہا ہے۔ پاکستان کے دیہی علاقوں اور غریب آبادیوں میں بسنے والے بچوں کی تعلیم کے لیے مختلف درد دل رکھنے والے رہنماؤں کے تعاون سے مفت اور افورڈیبل ایجوکیشن جیسے منصوبوں کا خاکہ تیار کیا۔ آج ریڈ فاؤنڈیشن، غزالی ایجوکیشن ٹرسٹ، ہیرا ایجوکیشن، گرین کریسنٹ اور تعمیر ملت جیسے اداروں میں روزانہ جو لاکھوں طلبہ تعلیم پا رہے ہیں وہ انشاءاللہ پروفیسر خورشید کے لیے صدقہ جاریہ ثابت ہوں گے۔ اعلیٰ تعلیمی ادارے جیسے بین الاقوامی یونیورسٹی اسلام آباد اور یونیورسٹی آف مینجمنٹ سائنسز لاہور کے قیام کے ابتدائی خاکے آپ ہی کی کاوشوں کا نتیجہ ہیں۔
جناب خورشید احمد نے یہ محسوس کیا کہ پاکستان کو ایک ایسے ادارے کی اشد ضرورت ہے جو حکومت پاکستان اور اس کے اداروں کو ایسی پالیسیاں بنا کر دے جو پاکستان کی بقا اور ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ چنانچہ اس مقصد کے لیے انہوں نے انسٹیٹیوٹ آف پالیسی اسٹڈیز کے نام سے عظیم الشان ادارہ اسلام آباد میں قائم کیا، جو اسلامی دنیا میں اسٹریٹجک اسٹڈیز اور ریجنل ریسرچ کی نوعیت کا واحد ادارہ ہے۔ جماعت اسلامی کے ٹکٹ پر آپ سینیٹر منتخب ہوئے اور 22 سال تک مختلف قومی اداروں اور کمیٹیوں میں پاکستان کے نظریاتی اور اسلامی تشخص کی حفاظت کی خدمت انجام دی۔ آپ پلاننگ کمیشن کے نائب چیئرمین اور وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی و ترقی بھی رہے۔ اس ساری مصروف زندگی میں انہوں نے تحریر و تالیف کا کام جاری رکھا اور اسلامی نظام، غیر سودی معیشت، جدید معاشیات و اقتصادیات، ماڈرن فائنانس، بین المذاہب تعلقات، اسلامی قانون سازی، سیرت و دعوت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور سینکڑوں مضامین پر اردو اور انگریزی میں 120 کتب تحریر کی۔ آپ ایک طویل عرصے سے اسلامی تحقیقی اور علمی رسالے ترجمان القرآن کے مدیر کی خدمات بھی انجام دے رہے ہیں۔ پروفیسر خورشید احمد صاحب کی بے شمار علمی خدمات کے اعتراف کے طور پر ملیشیا کی 2 اور برطانیہ کی 2 جامعات نے آپ کو پی ایچ ڈی کی اعزازی ڈگریوں سے نوازا۔ 1990 میں اسلامی دنیا کے سب سے بڑے علمی شاہ فیصل ایوارڈ سے آپ کو نوازا گیا۔ پاکستان کے نظریہ وجود کی حفاظت اور پاکستان کو ایک مکمل اسلامی ریاست بنانے کی کوششوں میں آپ کو کئی بار قید و بند کی صحبتیں برداشت کرنا پڑیں۔ پروفیسر خورشید احمد کی پوری عمر اسلام کو بحیثیت نظام زندگی قائم کرنے کی کوششوں سے عبارت ہے۔ یقینی طور پر آپ پاکستان اور عالم اسلام کا فخر اور دمکتا ستارہ ہیں۔